بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو آور ریلیجن اسلام چینل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا کہ اپنا آور ریلیجن اسلام چینل ہے، تو دوستو ہر بار کی طرح ایک مرتبہ پھر سے ہم آپ کے لیے ایک اچھی سی نئی سی ویڈیو لے کر آئے۔ تو دوستو آپ لوگوں سے بس اتنی سی درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، تاکہ تو آپ کو اسی طرح اچھی ویڈیو ملتی رہیں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں آج کی اپنی ایک خوبصورت سی ایک نئی سی ویڈیو دوبارہ سے۔ ہر حال میں اللہ سے مانگو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب لا الہ الا اللہ کی بات ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ اس کے علاوہ کوئی تمہیں عطا کرے گا اور نہ ہی عطا کر سکتا ہے۔ تو دوستو اللہ کے سوا دینے والا نہیں، عزت ملے گی تو صرف اللہ کے در پر ملے گی، زندگی ملے گی اللہ کے در سے، عزت ملے گی اللہ کے در سے۔ اسی لیے تو اللہ ہر انسان سے گلہ کرتا ہے۔ وہ گلہ کیا کرتا ہے اللہ یہ گلہ کرتا ہے، مجھے چھوڑ کر اوروں کے پاس کیوں جاتے ہو، جبکہ عزت، ذلت، رزق کا وعدہ تو میں نے تم سے کیا ہے، تو اوروں کے در پر کیوں جاتے ہو، اوروں سے کیوں مانگتے ہو؟ کیا میرے خزانے میں کمی ہے؟ کیا میرے خزانے میں آپ کو کمی لگتی ہے؟ کس نے زمین بنائی، کس نے پانی کو برسایا، کون خوبصورت باغات پھلے لایا؟ تم ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو، ایک پتا پیدا کر کے دکھا دو، ایک دانہ بنا کر دکھا دو، پھر اللہ ضرب لگاتا ہے، سارے شرک کی جڑوں کو کاٹ دیتا ہے۔ کوئی اللہ کے سوا؟ کائنات پکار اٹھی، کائنات پکار اٹھی، ذرا ذرا پکار اٹھا کے نہیں، ہوا کا جھونکا گزرتا ہوا پکارا نہیں۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ پھر اللہ کہتا ہے جب میرے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم مجھے کیوں چھوڑ کر چلے جاتے ہو، مجھے چھوڑ کر کہاں بھاگے چلے جا رہے ہو؟ اللہ اگر گلہ کرتا ہے تو انسانوں سے کرتا ہے، جانوروں کو کوئی دھوکہ نہیں، جانوروں کو سب پتہ ہے اللہ ایک ہے اور وہی سب کچھ دیتا ہے اور اسی کی بادشاہت ہے۔ ایک اللہ کے نیک بندے جا رہے تھے کہیں سفر پر، سفر کے دوران میں پیاس لگی، آج کا دور تو تھا نہیں، کنویں تک پہنچے، نیچے دیکھا تو پانی بہت نیچے، تو انہوں نے اپنی پگڑی اتاری اور اپنے جوتے کو اس کے ساتھ باندھا اور نچلے اس کو لٹکایا، تو پانی تک جوتا پہنچ نہیں پایا، تو وہ سب پریشان ہو کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک ہرن آیا، دوڑتا ہوا ہرن آیا، اس نے آ کر نیچے دیکھا پانی، تو ہرن تو وہاں جا نہیں سکتا تھا، تو اس نے یوں اوپر دیکھا، اے اوپر والے بے زبان ہوں، پانی تو پلا دے، تو پانی فوراً اوپر آ گیا اور کنویں کے منہ تک آ گیا۔ ہرن کے طفیل انسان نے پانی پیا، ہرن نے خود بھی پیا، ہرن نے پیچھے مڑا تو پانی بھی نیچے چلا گیا۔ ہرن جب پیچھے مڑ کر واپس جانے لگا تو پانی بھی اپنی سمت میں اسی جگہ پر واپس آ گیا، تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا اس انسان کے جو پہلے سے وہاں کھڑا تھا کہ میں انسان ہوں، میرے لیے پانی نہیں آیا، ہرن کے لیے آ گیا، یہ کیا ماجرا ہے یا باری تعالیٰ؟ غیب سے آواز آئی، تو رسی کا سہارا ڈھونڈتا رہا، اس نے مجھے پکارا اور اس یقین سے پکارا کہ اللہ اس کی مدد کر دے گا۔ سبحان اللہ، اس نے پانی والے رب کو پکارا۔ کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تھک گیا ہوں مجھے نہ پکارا کرو، اللہ کہتا ہے تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں کیسے تمہاری زندگی کو روشن کر دوں گا۔ اس نے رسی کا سہارا مانگا تو اس نے اللہ کو پکارا، رسی والے کی مدد نہ ہو سکی، جبکہ ہرن کے طفیل انسان نے بھی پانی پیا اور ہرن نے خود بھی پیا۔
کیونکہ ہرن نے اللہ کو پکارا تھا، اسے پتہ تھا کہ اگر میں رسی یا کسی چیز کا سہارا نہیں لے سکتا، میں بے زبان ہوں، میں اگر سہارا لے سکتا ہوں تو اللہ کا سہارا لے سکتا ہوں۔ کیا قرآن نے خوبصورت مثال دی ہے۔ میرے سوا جس مرضی خوبصورت انسان کو کہنا، جا مکھی بنا کر دے دے، جا ایک ذرہ بنا کر دے دے، اگر بنا دے بے شک اس کے پیچھے پڑ جانا اور بے شک میری پیروی چھوڑ دینا۔ تو ایسا کوئی انسان دنیا میں ہوگا تو کرے گا نا، یہ کام صرف اللہ کر سکتا ہے۔ تو لہذا توکل رکھو اپنے رب پر، امید ہے کہ وہ تمہاری زندگی سنوار دے گا۔ تو آج کے ٹاپک کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہر حال میں اللہ پر یقین رکھو اور ہر حال میں اللہ سے مانگو۔ اگر کسی کا سہارا لیتے ہو تو سب سے پہلے اللہ سے مدد مانگو اور پھر وسیلہ بنے گا تمہارا، کوئی انسان وسیلہ بنا دے گا۔ جزاک اللہ۔ مصیبت، تکلیف، دکھ اور پریشانی وغیرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش یا پکڑ کا عذاب کی صورت میں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور پکڑ کا دکھ اور درد جسمانی طور پر دونوں صورتوں میں ایک جیسا ہوتا ہے، مگر روحانی کیفیت کی صورت میں اکثر اوقات ان دونوں کے درمیان واضح فرق ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی مصیبت یا پریشانی کے وقت بندے کی طبیعت اپنے رب اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف مائل ہو اور بندہ اپنے خالق و مالک رب سے گلے شکوے سے بچار رہے، تو یقیناً یہ حال اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی آزمائش کی صورت ہو سکتا ہے، کیونکہ مومن بندہ آزمائش میں بھی ایک لذت محسوس کرتا ہے۔ جب بندے کو مصیبت کے وقت اس حقیقت کا احساس ہو جائے تو اسے اس بات کا ادرک ہونا چاہیے کہ بے شک میں خطار کار اور گناہ گار ہوں، لیکن میرے کریم و رحیم رب نے میرے گناہوں کی معافی اور مجھے اپنے قریب کرنے کے لیے اس آزمائش میں ڈال دیا ہے، جس طرح کہ وہ اپنے بندوں کو ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان کو یہ دکھانا اور بتانا چاہتا ہے کہ تم میں نے اپنی بہت سی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو بہت زیادہ نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، مگر تم پھر بھی میری اور میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہو۔ ذرا میرے بندے کی طرف دیکھ کہ میں نے اس سے اپنی دی ہوئی نعمت واپس لے لی، مگر میرا وہ بندہ مجھ سے ناراض ہونے کے بجائے میری یاد میں پہلے ہی کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ مگن ہے اور میرا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تلاوت قرآن مجید فرقان مجید سب سے بڑھ کر لسانی عبادت ہے، اس سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ اس کے بعد ذکر الہی کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے بندے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ لہذا جب بندہ کسی دکھ، تکلیف، مصیبت، پریشانی یا غم میں گھر جائے، اس سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کا ذکر کثرت سے کرنا ہی اس کا علاج ہے۔ وہ اذکار جو قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا ہمارے سلف صالحین بزرگان دین سے منقول ہیں، ان کا ورد کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے یاد کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی دلوں کو سکون دیتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سن لو اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ کلمہ طیبہ کا روزانہ ورد کثرت سے کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا بھی دلوں کے لیے سکون اور راحت کا باعث بنتا ہے۔
بلکہ درود بھیجنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے، بندے کے گناہ بھی زائل ہوتے ہیں اور بندے کے درجات بھی اضافہ ہوتا ہے۔ لہذا روزانہ کثرت سے درود پاک بھیجیں، نیز استغفار بھی کثرت سے کرنی چاہیے۔ استغفار کرنے سے بندہ اپنے وجدان کے گناہوں کو میل سے پاک کر سکتا ہے۔ اگر انسان اپنے گناہوں کو میل سے پاک کر سکتا ہے تو انسان کئی گناہوں سے بچ سکتا ہے اور دل کی گندگی کو استغفار سے دھو سکتا ہے۔ استغفار وہ نور ہے جو گناہوں کی ظلمت کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، مسلمانوں تم سب کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ استغفار اس طرح کریں کہ گناہ جھڑتے ہوئے نظر آئیں۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ۔ کیا پتہ جس کے لیے تم مایوس ہو وہ بھی تمہارے لیے مایوس ہو۔ کیا پتہ جس دعا کے لیے تم ہاتھ اٹھائے ہو وہ دعا تمہاری ایک دعا کی قبولیت سے دور ہو۔ کیا پتہ جدھر تم نے ہار مان لی ہے وہیں تمہاری کامیابی ہونی ہو۔ اللہ سب سے پہلے انسان کو آزماتا ہے، پھر اسے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ پاک جب چاہے کن کے دروازے کھول دیتا ہے اور جب چاہے انسان کو تھوڑی دیر اور سننا پسند کرتا ہے۔ اللہ انسان کی دعاؤں میں دیری کرتا ہے لیکن اس وجہ سے نہیں کرتا کہ وہ تمہیں تکلیف دے رہا ہے۔ اس کا اصل حقیقی مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بار بار سننا پسند کرتا ہے۔ جسے اللہ پسند کر لیتا ہے اللہ اس کی قبولیت کا وقت تھوڑا سا بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے تھوڑی دیر اور سنتا رہے، کیونکہ انسان کے فیصلوں سے زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے انسان کے لیے جو فیصلہ کرتا ہے وہ انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو تسلیم کر لے۔ بہت مشکل ہوتا ہے اللہ پاک کے فیصلوں کو تسلیم کرنا، لیکن حقیقت میں اسی میں انسان کی کامیابی ہے۔ معجزے انسان کے لیے ہی ہوتے ہیں، معجزے صرف ہمارے نبیوں کے لیے نہیں تھے، یہ معجزے عام انسانوں کے لیے ہی بھی ہوتے ہیں، لیکن اس وقت معجزے کا اظہار اسی لیے نہیں ہوتا کیونکہ ہر انسان بے صبر ہے، اور ہماری بے صبری کی وجہ سے بہت کم معجزات بھی ہوتے ہیں اس دنیا میں، اور بہت کم معجزات ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہماری اپنی بے صبری۔ اللہ تو کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو اور میں تمہیں عطا کروں، لیکن یہ ہم ہی ہیں جو بے صبر ہو کر اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین نہیں رکھتے اور ہار مان جاتے ہیں اور دنیا کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ دنیا والے تو ایک دفعہ تمہاری مدد کر دیں گے اور یا دوسری دفعہ تیسری دفعہ وہ تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، لیکن جب اللہ کی طرف ہم آتے ہیں، اس کی طرف ہم بار بار آتے ہیں، حالانکہ ہم اس کے باتیں بھی نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی جب ہم اس کی چوکھٹ پر جاتے ہیں تو ہمیں وہ سن لیتا ہے، اور جتنی بار جاتے ہیں وہ سنتا ہے، اور جتنی بار توبہ کرتے ہیں وہ قبول بھی کرتا ہے۔ تو مانگو اس رب سے جو عطا کرنا چاہتا ہے، اس سے نہ مانگو جو ایک یا دو دفعہ تمہاری مدد کرے۔ اللہ تمہاری ہر بار مدد کرتا ہے، غلامی صرف اللہ کی۔ جو سکون تمہیں اپنے رب کو اپنی بات بتا کر ملتا ہے وہ کسی عام انسان کو بھی بتا کر نہیں ملتا ہوگا، اور جو سکون تمہیں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر کے ملتا ہوگا وہ کسی عام انسان اپنے پسندیدہ بندے سے بھی مل کر نہیں ہوتا ہوگا۔ تو اسی لیے تنہائی میں اللہ سے باتیں کیا کرو۔ جب تمہیں راتوں کو نیند نہ آئے، جب تمہیں راتوں کو سکون سے نیند نہ ملے تو سمجھ لو اللہ سے بات کرنے کا وقت آ گیا۔ اللہ پاک تمہیں نیند سے غافل اسی لیے نہیں کرتا کہ تم
پریشان ہو جاؤ کہ تمہیں تکلیف ملے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ تمہیں نیند سے غافل اسی لیے کرتا ہے کیونکہ رات کا وقت صحیح مقرر ہوتا ہے کہ اللہ سے باتیں کرنے کا۔ ویسے تو اللہ سے باتیں کرنے کا ہر وقت مقرر وقت ہوتا ہے، لیکن جو ٹھیک مقرر وقت ہے اگر دیکھا جائے سب سے بہتر وقت جو ہے وہ رات کا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ تمہیں نیند سے غافل کرتا ہے تاکہ تو میرا بندہ مجھ سے کچھ دیر باتیں کرے۔ اللہ پاک نے ہر انسان کے لیے کن کے دروازے کھول رکھے ہیں، لیکن ہر ایک کے لیے کن کا ٹائم مختصر وقت کے ساتھ ہے۔ کسی کا وقت مختصر ہے اور کسی کا وقت بہت لمبا ہے۔ سب کے مختلف وقتوں میں تقسیم ہیں کن کے دروازے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ بہت جلد عطا کر دیتا ہے اور کسی کو بہت دیر سے۔ اللہ پاک تو ان کو بھی عطا کر دیتا ہے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی کسی نے آج تک اللہ کا نام بھی نہیں لیا ہوگا، اللہ پاک تو ان کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ تمہیں عطا نہیں کرے گا؟ تم تو اس کو ماننے والے ہو، کیا وہ تمہیں عطا نہیں کرے گا؟ جب اللہ پاک منافقوں کو عطا کر سکتا ہے تو تم تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہو، اللہ پاک کے تم خاص چنے ہوئے بندے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو تمہیں بہت پسند کرتا ہے۔ جب تمہاری دعاؤں میں دیری ہونے لگے تو سمجھ لو اللہ پاک نے تمہارا سننا پسند کر لیا ہے۔ اللہ پاک تمہارا سننا پسند کرتا ہے، تو اسی لیے اللہ پاک تمہیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ اللہ پاک دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے بہت قریب ہے اور اللہ پاک تم سے راضی ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی میں کن کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو پھر تم کیوں نہیں مانگتے اللہ سے؟ اللہ سے مانگو تاکہ وہ تمہیں عطا کرے۔ اللہ تمہیں بے حد سننا پسند کرتا ہے اور بے شک وہ بڑا غفور و رحیم ہے اور اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے۔ اللہ پاک کن کے دروازے بھی ان کے لیے کھولتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دل سے، نیت سے اور یقین سے اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں، جو اللہ پاک پر توکل رکھتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے لیے کن کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھول دیتا ہے، اور جب انسان کو اللہ پاک پر یقین ہو جاتا ہے کہ وہ دعا قبول کر لے گا تو پھر سمجھ لو انسان کی زندگی میں ایک انقلاب آتا ہے، اور وہی انقلاب انسان کو کامیاب کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔ جب تمہارے اپنے بھی چھوڑ جاتے ہیں دوستو، دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے تو وہ دنیا میں ہی ہیں لیکن نہ ہونے کے برابر ہی ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج بھی وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ وقت ایسے لگتا ہے جیسے کہ آگے بڑھا ہی نہیں، اسی جگہ پر ٹھہر چکا ہے۔ دوستو، انسان کو تو دنیا تانے مارتی رہتی ہے، تانے کوستی رہتی ہے اور یہ کہتی رہتی ہے تم کسی کے قابل نہیں، تم اس قابل بھی نہیں ہو۔ جب دوستو کوئی اپنا انسان بھی یہ کہہ دے تو انسان اس وقت بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی غیر کہتا ہے نا کہ تم اس قابل نہیں ہو تو انسان اس قابل ہو جاتا ہے۔ جب لیکن اپنا کہہ دیتا ہے نا کہ تم اس قابل نہیں ہو، خاص کر کے اگر کوئی خونی رشتہ ہو جس کے ساتھ اور وہ تم کو کہہ دے کہ تم اس قابل نہیں ہو تو دوستو انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کا کسی سے خونی رشتہ ہے تو دوستو خدا کے لیے اگر آپ کو اس سے پیار ہے تو اس کو مضبوط بنانے کے لیے یہ مت کہو کہ تم اس قابل نہیں۔ حقیقت میں وہ سچ میں اس قابل نہیں رہے گا، اس سے انسان کمزور ہو جاتا ہے اور اس میں کسی چیز کی بھی قوت نہیں رہتی۔ کچھ والدین بھی ایسے ہوتے ہیں کہ شروع میں اپنے بچے کو لوگوں کے سامنے تانے کوستے ہیں اور شروع میں ہی اپنے بچے کو اتنا غلط کہہ دیتے ہیں سب کے سامنے کہ یہ اس قابل نہیں، کہ یہ وہ کام نہیں کر سکتا، میرا بیٹا نیل ہے۔ تو جس کی وجہ سے بیٹے میں اتنا خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے کمزور ہو جاتا ہے اور ہچکچاہٹ اس میں اتنی آ جاتی ہے کہ وہ 4 بندوں میں بیٹھ کر بات کرنے کے بھی قابل نہیں ہوتا۔ اور اکثر ایسے والدین میں نے دیکھے ہیں اپنی زندگی میں
کہ وہ اکثر کسی ایسے انسان کے بچے کو اہمیت دیتے ہیں جس کی نظر میں نہ تو اس کے والد کی اہمیت ہوتی ہے نہ ہی بیٹے کی اہمیت ہوتی ہے۔ وہ لوگ تو نام بنا جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے دوستوں حقیقت میں تو اس انسان کی ویلیو نہیں رہتی۔ وہ یہ نہیں لوگ کہتے کہ فلاں انسان کا بیٹا تھا، حالانکہ فلاں انسان نے تو اس کو اہمیت دے دی، لیکن وہ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اس کا بیٹا تھا، وہ یہی کہیں گے اس کا بیٹا کمزور تھا، لیکن یہ فلاں آدمی کا بیٹا تھا، وہ اس کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ آپ لوگ غیر لوگوں کو ضرور اہمیت دیں، لیکن کسی ایسے کو اہمیت نہ دیں جو آپ کو اہمیت نہ دیتا ہو۔ جب تمہارے اپنے بھی چھوڑ جاتے ہیں دوستو، جب سب یہ کہتے ہیں یہ مر گیا، یہ مٹ گیا، یہ ختم ہو گیا، تب اللہ مسکراتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے بندے لو اب یہ شروع ہو گیا۔ تب انسان کی شروعات ہوتی ہے۔ جب انسان کو دنیا چھوڑ جاتی ہے نا، تب اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ انسان کو ہمت تو کسی موقع پر نہیں ہارنی چاہیے، یہ انسان کے علم میں نالج ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کا اپنا بھی آپ کو ٹھکرا رہا ہے تو دوستو گھبرائے مت، اس وقت آپ کا ایک اللہ کے ساتھ ملاقات کا وقت آتا ہے، اس وقت اللہ آپ کا سہارا بنتا ہے۔ دنیا تو آپ سے سائڈ پر ہو جائے گی، لیکن اس وقت اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کو علم بھی نہیں ہوتا، اس وقت آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو آپ کے بس میں بھی نہ ہو۔ تو دوستو اس وقت تو اللہ کہتا ہے لو شروع ہو گیا۔ اور دوستو ہر انسان کی زندگی میں ایک وقت ایسا وقت بھی ضرور آتا ہے جب اس کے اپنے بھی اس کو اہمیت نہیں دیتے، اور یقیناً آپ کی زندگی میں یہ وقت کئی بار آیا ہوگا۔ مصیبت کے وقت تو اصل میں انسان کا امتحان ہی وہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے لیے اپنے منہ سے نکلے الفاظ سے انسان یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ کتنا اچھا ہے۔ حقیقت میں اگر کسی خاص وقت پر آپ کو اہمیت دے تو پتہ چلتا ہے وہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اپنے منہ سے میاں مٹھو تو لاکھوں انسان اس دنیا میں بن جاتے ہیں، اصل میں ہر بار انسان کا بھی قصور نہیں ہوتا۔ کئی بار انسان کے دل میں لالچ ہوتا ہے، اگر میں اپنی ویلیو رکھوں گا یا کسی اپنے کی ویلیو رکھوں گا تو عزت نہیں ملے گی۔ کیونکہ میرے اپنے میں ٹیلنٹ نہیں، حالانکہ اس انسان کو یہ پتہ نہیں کہ اگر آج اس کی ویلیو بناؤں گا تو کل اس کی وجہ سے ہی میرا سر فخر سے بلند ہوگا، اور اگر آج ہی میں اس کو ٹھکرا دوں گا تو زندگی میں یہ ہمیشہ کے لیے نالائق رہ جائے گا۔ تو ایک عزت نہیں ملے گی۔ غیر میں ٹیلنٹ ہے، عزت ملے گی، تو کیوں نہ ہم غیر کو ہی عزت دے دیں، غیر کو عزت دے دے، اور اس غیر کو عزت دے دے جس کی نظر میں ہماری کبھی ویلیو ہوئی نہیں۔ یہ اکثر لوگوں کے والدین یہ غلطی کر دیتے ہیں۔ دوستو یہ ایکسپیرینس میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ یہ وقت کے ساتھ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ میں بھی اپنی زندگی میں بہت کمزور ہوا، لیکن جب پتہ چلا کہ یہی وقت خدا سے ملنے کا ہے تو دوستو میں نے اپنی زندگی میں وہ کام کر دیے جس کا مجھے کبھی گمان بھی نہیں تھا، اور میں نے ایسوں کو پیچھے چھوڑ دیا جو ساری زندگی مجھے تانے کوستے رہے۔ آج ان لوگوں کا میں نے سر نیچے کر دیا ہے، تو لہٰذا لوگ ٹیلنٹ والے کو عزت دے دیتے ہیں۔ صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے انسان اپنے ایسے خاص بندے کا دل توڑ دیتا ہے۔ شاید وہی انسان نے اسے زندگی میں سہارا دینا ہوتا۔ وہ بیٹا بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا بھتیجا بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا بھانجا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کو آپ سے محبت ہے تو اس کو ویلیو دیں۔ دوستو کسی دوسرے کی خاطر اپنی اولاد کو اہمیت سے نہ ہٹائیں۔ انسان کی زندگی میں اسی نہیں سہارا بننا ہوتا ہے جس کو وہ ویلیو دیتا ہے، لیکن ہر بار بھی ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن وہ ایسے انسان کو اپنی غلطی کی وجہ سے کھو بھی دیتا ہے جس نے اس کا سہارا بننا ہوتا ہے۔ سوچتے تو سب ہوں گے آخر ایسا کیوں، آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے تو اہمیت دی تھی، میں نے تو ساری زندگی اس کو اہمیت دی تھی، لیکن جہاں مجھے دینی چاہیے تھی وہاں ہی کسی دوسرے کو کیوں دی؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ ماجرا ہر انسان کی زندگی میں نہیں ہوتا، لیکن 80% لوگوں کی زندگی میں یہ ضرور ہوتا ہے، اور ہوتا ہی ہوتا ہے۔
اور لوگ جانتے ہیں غیر تو غیر ہے آخر، اور کتنی دیر وہ تمہارا ساتھ دے گا۔ غیر ایک نہ ایک دن اپنا جلوہ ضرور دکھائے گا کہ میں کیا چیز ہوں اور تمہاری کیا ویلیو ہے میری زندگی میں۔ وہ یہ بھول جائے گا کہ آج میں کس مقام پر ہوں اور کس کی وجہ سے ہوں آخر، اور کتنی دیر اور دوسروں کا ساتھ دے گا۔ جس انسان کو تم نے اہمیت نہیں دی اسے تو تم نے کھو دیا۔ اب دوسرا جس کو غیر کو اہمیت دی، کیا تم کو پورا یقین ہے اب وہ ساری زندگی تمہارے کام آئے گا؟ اللہ ہمیشہ انسان کو آزماتا ہے، پھر اس کے لیے معجزات کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھول دیتا ہے۔ کیا اللہ بھی تم کو بھروسہ نہ تھا؟ کیا تم کو اللہ پر بھی بھروسہ نہ تھا؟ اپنی عزت کا دوستوں محفل پر بیٹھنے سے آپ کی عزت نہیں کم ہو سکتی، بلکہ کسی ایسے غیر کو عزت دو جس کی تمہارے لیے ویلیو بھی ہو، اور ایسے غیر کو جو تم کو کچھ سمجھتا بھی نہ ہو، اس کو اس کے ایک ٹیلنٹ کی وجہ سے عزت دینے سے آپ کی عزت ضرور کم ہوگی۔ یاد رکھنا دوستو، یہ بہت بڑا ایکسپیرینس ہے، اور جس انسان کی دل آزاری کر کے آپ نے اسے کھو دیا، وہ چاند اب آپ کو بلب کی روشنی بھی میں میسر نہیں کرے گا۔ لہٰذا بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اپنے آپ کی نہیں، اپنے دل کی آزاری کر رہے ہو آپ لوگ، اور اپنے کسی انسان کی دل آزاری نہ کرو، اور مت اس کو اہمیت دو جس کی زندگی میں آپ کی قدر نہیں، جس کو تم نے موقع پر عزت نہیں دی، ویلیو نہیں دی، جس کو تم نے موقع پر جس کی وجہ سے اس میں ٹیلنٹ آنا تھا۔ دوستو، اگر کسی آپ اپنے کو ٹھکرا دیتے ہو سکتا ہے وہ بعد میں لوگوں کی مارے کھا کر ٹیلنٹ اپنے آپ میں لے ہی آئے، لیکن دوستو یہ 80% لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ 20% لوگوں کے ساتھ کام ہوتا ہے۔ اس کا تھوڑا الٹ ہے، کیونکہ لوگ بہت کم ہیں ایسے جو سمجھنے والے ہیں کہ جب دنیا چھوڑ جاتی ہے تو تب اس کے ساتھ کون ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کسی ایسے بندے کو عزت دے رہے ہو اور اہمیت دے رہے ہو ایک مجمع میں کہ اس میں ٹیلنٹ ہے اور حقیقت میں اس کے دل میں آپ کے لیے کوئی ویلیو نہیں، تو دوستو یہ آپ غلط کر رہے ہو سکتا ہے ساری زندگی وہ آپ کو تانے کوستا رہ جائے کہ یہ انسان کیسا ہے، وہ یہ بھول جائے گا، اور دنیا بھی یہ بھول جائے گی کہ آپ کی وجہ سے وہ ادھر ہے۔ دنیا صرف ٹیلنٹ کو دیکھے گی، وہ آپ کو نہیں دیکھے گی، وہ آپ کو اور آپ کی اولاد کو غلط کہتی رہ جائے گی، اور ساری زندگی آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے بہت کمزور ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اگر آپ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کرتے ہیں ویڈیو دیکھنے والے، تو دوستو اپنی اولاد کو کمزور مت کریں، اور کسی ایسے بندے کو ان کے سامنے اہمیت نہ دیں اپنی اولاد کے سامنے کہ آپ کی اولاد اور کمزور ہو جائے، کہ اسے لگے کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ اللہ نے انسان سے 3 چیزوں کا وعدہ کیا ہے، ایک رزق کا، اور ایک اس کی عزت کا، اور ذلت کا۔ دوستو ذلت بھی اس کو ملتی ہے کہ اس کی اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے، اور عزت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی عام انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی عزت چلی جائے گی۔ تو پھر دوستو یہ بتائیں، جب عزت اور رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کر ہی دیا ہے تو آپ لوگوں کو کس چیز کا خوف ہے؟ کس چیز کا آپ خوف کر رہے ہیں؟ زندگی کا بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، یہ زندگی کا بھی اللہ تعالیٰ کے پاس فیصلہ ہے کہ کس کو کب جانا ہے، کس کو کب نہیں جانا۔ تو دوستو پھر یہ بتائیں خوف کس بات کا؟ امید ہے کہ میری ان باتوں کا آپ کو فائدہ ضرور ملا ہوگا۔ سچ ہمیشہ کڑوا ضرور ہوتا ہے، لیکن دوستو اگر کوئی اس پر عمل کر لے تو اس کو فائدہ بھی ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے لیے۔ جو لوگ ٹینشن زیادہ لیتے ہیں، کیا ان سے میرا ایک کویسچن ہے، کیا آپ لوگوں کے ٹینشن لینے سے آپ کی پرابلم سولو ہو جاتی ہے؟ کیا آپ لوگوں کے پریشان بیٹھنے سے پرابلم سولو ہو جاتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ کے اوپر جو ٹینشن مسلط ہوئی ہے آپ ان ٹینشنوں سے مقابلہ کریں؟ دنیا کہتے کس کو ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو ان ٹینشنوں کو ختم کرنے کے لیے بھیجا ہے، لیکن ہم وہ لوگ ہیں کہ مزید ٹینشنوں کو اپنے اوپر اور زیادہ حاوی کر لیتے ہیں۔ ٹینشن جتنی حاوی ہوگی اتنی مشکل بھی پڑے گی۔ ہاں، کچھ چیزیں ایسی ضرور ہوتی ہیں جن کو اپنے اوپر سے حاوی ہونے سے ہٹانا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔
کچھ چیزیں بعض دفعہ ایسی بھی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ انسان کسی نہ کسی طرح مقابلہ کر لیتا ہے۔ دوستو اگر آپ کی جنرل نالج کے لیے میں اگر ایک بات بتاؤں نا، تو یہ جو ٹینشن ہوتی ہے نا، ٹینشن کا نام یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے اللہ ہمارا ہے، اللہ ایک ہے، اور یہ ٹینشن بھی اسی کی طرف سے مسلط ہوئی ہے، تو اس پر بھی کوئی خیر کا کام ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے تو خیر اسی ٹینشن میں بھی خیر ہی ہوگی۔ مشکلات کا سامنا میں نے بھی بہت کیا ہے اپنی زندگی میں، ایسی ٹینشنیں بھی آئی ہیں کہ جس کو ایفورڈ کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن دوستو اگر ٹینشن اللہ کی طرف سے ہے تو وہ ٹینشن، اگر جس ذات نے آپ کو ٹینشن میں ڈالا ہے تو وہ ٹینشن سے نکلنے کا اس نے کوئی نہ کوئی وسیلہ بھی بنا دیا ہوگا۔ آپ سب جیسا کہ جانتے ہیں، اگر اس ذات پر یقین رکھو گے کہ جس نے اگر ٹینشن میں ڈالا ہے اور وہ ٹینشن سے نکال بھی دے گا، یہ صرف اس کی طرف سے ایک آزمائش آئی ہے، تو دوستو وہ یقیناً اگر دیر سے ختم ہونی تھی تو وہ جلدی بھی ختم ہوگی اگر آپ کو اللہ پر یقین ہے۔ کچھ لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کچھ زیادہ ٹینشنیں مسلط کرتا ہے تاکہ تو وہ اپنے بندے کو آزما سکے۔ دوستو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ میں بھی ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ نے فرمایا کہ میزان میں ایک شخص آئے گا، وہ دیکھے گا کہ میزان میں اتنی زیادہ نیکیاں ہیں اور اتنا زیادہ اجر ہے، وہ دیکھ کر حیران ہو جائے گا، میں نے تو نہ تو اتنی تہجد پڑھی تھی، نہ ہی میں نے اتنے روزے رکھے، نہ ہی میں نے زکوٰۃ ادا کی، تو یہ اتنی زیادہ نیکیاں اور ثواب میں نے کیسے کما لیا؟ تو آگے فرمایا ہے کہ اسے بتایا جائے گا کہ فلاں موقع پر تمہیں مصیبت پہنچی، تم نے صبر کیا، فلاں موقع پر تمہارے بچے کا انتقال ہوا، تم نے صبر کیا، فلاں موقع پر تمہیں کسی نے برا بھلا کہا جس کی وجہ سے وہ تمہیں ٹینشن ہوئی اور تم نے صبر کیا، تو اس پر بھی اس کا گناہ معاف ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مسلمان کو ایک کانٹا بھی لگتا ہے تو اس پر بھی اس کا گناہ معاف کیا جاتا ہے۔ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں اور ہم خوش قسمت امت ہیں کہ جس کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوگی، سبحان اللہ۔ تو دوستو اگر ٹینشن آنے سے بھی، یہ جو مصیبت آنے پر بھی انسان کا گناہ معاف ہوتا ہے، تو جب اس انسان کو بتایا جائے گا نا کہ تمہیں اتنی ٹینشنیں دنیا میں ہوئی تھی تو اس وجہ سے تمہیں میزان میں اجر اور نیکی ملی ہے، تو دوستو یقین کریں وہ شخص کہے گا کہ کاش کبھی دنیا میں میرے اوپر مصیبت ہٹی نہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری زندگی مصیبتوں میں رکھا ہوتا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان میں صبر سے زیادہ کوئی اجر والی نیکی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اگر کوشش کریں، اگر آپ لوگ صبر کرتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، تو آپ کے اوپر ٹینشنیں بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔ اگر ٹینشن بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے تو جس ذات نے آپ کو ٹینشن میں ڈالا ہے وہ ٹینشن بھی آپ کی ضرور ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر کسی انسان کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے اور آپ کے پاس رکشہ ہے، تو دوستو کوشش کریں کسی ایسی جگہ پر رہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دوستو رہیں ہی ادھر، اتنا آسان نہیں ہے آج کل کے دور میں کہ یہاں سے ادھر جانا، لیکن کسی ایسی جگہ پر رہنا چاہیے جہاں پر دوسرے کے پاس بھی رکشہ ہو، اور کوشش کریں کہ وہاں پر رہیں جہاں پر آپ سے نیچے طبقے کے لوگ رہتے ہیں۔ اگر آپ اپنے اوپر والے طبقے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو دوستو اس میں آپ کو ٹینشن ہی ملے گی کہ اس کے پاس اتنا کچھ ہے اور میرے پاس نہیں ہے۔ دوستو یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو وہ زیادہ دیتا ہے اور کسی کو کم دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ اچانک سے ہی اتنا چھپڑ پھاڑ کر دے دیتا ہے کہ وہ لوگوں کا ایمان بھی خراب ہو جاتا ہے۔ پیسے سے انسان بگڑ بھی جاتا ہے اور پیسے سے انسان سنور بھی سکتا ہے۔ دوستو یہ دو آپشن ہے، کوئی نہ کوئی ایک آپشن انسان ضرور چوز کرتا ہے۔ پیسے والے بہت اچھے بھی لوگ دیکھے ہیں اور پیسے والے زیادہ تر ایسے ہی دیکھے ہیں کہ جیسے کہ آکڑ آ جاتی ہے۔ تو دوستو کوشش کیا کریں کہ آپ اس جگہ پر رہیں جہاں پر آپ سے تھوڑے سے نیچے حیثیت والے لوگ ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ وہاں چلے جاتے ہیں تو ان کی دل آزاری کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ آ گیا ہے تو دوستو کوشش کریں کہ اپنے سے کم طبقے کے لوگوں کے سامنے وہ شو نہ کریں، اپنی گاڑی بھی شو نہ کریں، ان کے سامنے کوشش کریں پیدل چلیں، ان کے سامنے کچھ یوں چلیں، زمین پر بیٹھ کر کھائیں تاکہ تو ان کو محسوس نہ ہو۔
ऐसे में उनकी दिल आज़ारी होगी और वो लोग टेंशन में होंगे। अगर आप उनको टेंशन नहीं होने देंगे तो ये भी एक सदका जारिया है, किसी गरीब का दिल खुश कर लेना। किसी मस्कीन के सामने भी, किसी गरीब मस्कीन के सामने भी कि अपने बच्चे को प्यार नहीं करना चाहिए। अगर कोई यतीम बच्चा आपके साथ बैठा है तो कोशिश करें उस बच्चे के सामने अपने बच्चे को प्यार ना दें। हालांकि मैंने आपको एक बयान में ये भी बताया था कि अपने बच्चे को किसी दूसरे के सामने उनको उसकी गलतियां ना निकालें, लेकिन वो कुछ बड़े लोगों की बात हो रही थी, यहाँ बात दूसरे टॉपिक पे छिड़ गई है। अगर कोई यतीम बच्चा है तो उसके सामने अपने बच्चे को प्यार ना करें। अगर आप उसके सामने अपने बच्चे को प्यार करेंगे तो यकीनन उसकी दिल आज़ारी होगी। कोशिश करें अपने बच्चे को भी प्यार करें, लेकिन उसके सामने उसको ज़्यादा प्यार दें, यतीम बच्चे को, ताकि तो उसको अपने होने का एहसास हो। वरना वो यही वो होगा तो ज़िंदा पर अपने ना होने का एहसास रहेगा उसको कि मैं इस दुनिया में हूँ ही नहीं। तो दोस्तों कोशिश किया करें यतीम के सामने कभी अपने बच्चे को प्यार ना करें। अगर पैसे देने की कम हैसियत है तो उसके सामने ना दें, अगर ज़्यादा हैसियत है तो कोशिश करें उसको भी दें। तो दोस्तों इस तरह उसकी भी दिल आज़ारी नहीं होगी, वो भी राज़ी हो जाएगा और आपको भी खुशी मिलेगी और उस बच्चे को टेंशन नहीं मिलेगी। कुछ लोगों में होता है कि टेंशनें ज़रूर होती हैं। तो लिहाजा दोस्तों उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको भी इस पर अमल करने की तौफीक देगा और मुझे भी अमल करने की तौफीक देगा। मैंने भी किसी से ये इल्म सीखा और मैंने आप लोगों से YouTube चैनल के ज़रिए अपना इल्म बांटा। तो जज़ाकल्लाह। उम्मीद है अल्लाह आप सबको इस पर अमल करने की तौफीक देगा, मुझे भी देगा। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। जज़ाकल्लाह। खुदा हाफिज़।